بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا جد الحسن والحسين. سامعین ذی وقار، آنے والے جو ایام ہیں یہ بڑے بابرکت اور مکرم ایام ہیں. ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے اور بہت سے عالم اسلام سے عشاق حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریفین کی طرف رواں دواں ہے. حج کا لغوی معنی عظمت والی جگہ کا ارادہ کرنا ہے، جبکہ شریعت میں مخصوص صفات و شرائط کے ساتھ مخصوص زمانے میں بیت اللہ شریف کی طرف جانے کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے. صدر السریہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج سے متعلق شرعی حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حج جو ہے نام ہے احرام باندھ کر 9ویں ذی الحج کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس خاص وقت میں یہ افعال کیے جائیں تو وہ انسان کے اعمال حج کہلاتے ہیں. اور حج دین کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے. جو مسلمان بھی اس کی استطاعت رکھتا ہو اس پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العزت کی خاطر اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر حج فرض کیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر اللہ نے اپنے لیے حج فرض کیا ہے. اللہ کی ذات کے لیے حج کرو. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس اللہ رب العزت کے گھر جانے کی توفیق اور استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ رب العزت نے حج کو فرض کیا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے اگر تم پرواہ نہیں کرو گے میرے اس حکم کی تو پھر مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ، میں سارے جہانوں سے غنی ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ تم استطاعت اگر رکھتے ہو تو حج کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ہر سال حج فرض ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں اپنا سوال پھر دہرایا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا ہے، فرمایا لا ولو قلت نعم، کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا. میں خاموش رہا اس لیے زندگی میں ایک بار ہی تم پر حج فرض ہے. اور گزشتہ نشست میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جو آدمی حج نہیں کر سکا، جیسے ہر سال ہر انسان نہیں حج پہ جا سکا، بہت سے احباب بیت اللہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، اگر کوئی وہاں پہ نہیں جا سکتا یا نہیں جا سکا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے ایسی چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں بتائے ہیں کہ اگر ہم ان چھوٹے چھوٹے اعمال پہ ان کو اپنانے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت حج کے برابر انسان کو عطا فرماتے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں 3 چیزیں ہم نے بیان کی تھی، اور جن میں ایک چیز یہ بھی تھی من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، کہ جو فرض نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، سنن ابن داؤد کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، کہ جو نماز ادا کرنے کے لیے، فرض نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ گھر سے چلا اور مسجد میں آیا، اللہ رب العزت احرام والے حاجی کی طرح اللہ اسے ثواب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں مجالس ہوتی ہیں، دین کے لیے کلاسز ہوتی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غدا الی المسجد، اب سیچرڈے کو یہاں ہمارے کلاسز ہوتی ہیں، بہت سے ایڈلٹ بچے یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تو فرمایا جو مسجد کی طرف آتا ہے من غدا الی المسجد لا یرید ان یتعلم خیر، وہ صرف اس ارادے سے آتا ہے کہ میں مسجد میں علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ان یتعلم خیرا او یعلمہ، یا سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، اس میں اساتذہ آ جاتے ہیں، تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان لہ کاجر حاج تاما، کہ اللہ رب العزت اسے بھی کامل حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورت روایت، یہ روایت جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے وہ یاد ہے، جیسے نہیں ایک باپ کے 4-5 بیٹے ہوں، تو باپ ایک بیٹے کو کچھ عطا کر دے تو دوسرا بیٹا آ کے کہتا ہے ابا جی تسی انہوں تو دے دیتا، مینوں کیوں نہیں دے دیتا؟ تو ایسے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاء الفقراء الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ غریب صحابہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، بڑی سننے والی بات ہے، فقالوا ذهب اہل الدسور من الاموال، یا رسول اللہ آپ نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہے، تو جو مالدار لوگ ہیں ذهب اہل الدسور من الاموال بالدرجات العلی، بڑے بڑے مقام پہ تو مال والے فائز ہو جائیں گے، وہ فائز ہو جائیں گے، والنعیم المقیم، اور جنت میں بلند مقام اللہ انہیں عطا کر دے گا، یصلون کما نصلی، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، نماز ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح یہ مالدار پڑھتے ہیں، اور پھر وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، یا رسول اللہ روزے بھی جس طرح وہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، جیسے بھی ایک بچہ ضد کرتا ہے یا اپنی ایک بات منوانا چاہتا ہے یا کچھ مطالبہ کرتا ہے، جو اندر دل کی بڑاس ہے وہ نکال رہا ہے، یا رسول اللہ نمازیں ان کی طرح ہم پڑھتے ہیں، روزے ان کی طرح ہم رکھتے ہیں، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، لیکن اللہ نے انہیں مال دیا ہے تو اس مال کی وجہ سے يَحُجُّونَ بِهَا، وہ حج کرتے ہیں، وَيَعْتَمِرُونَ، وہ عمرے پہ تشریف لے جاتے ہیں، وَيُجَاهِدُونَ، جہاد کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تو اب اللہ رب العزت اس مال کی وجہ سے جو وہ اعمال کر رہے ہیں تو اللہ ان کو بلند مقام پہ فائز کرے گا، تو ہم وہاں کے وہاں رہ گئے، جنت میں تو ہمارا بڑا نیچے مقام ہوگا، ہائے میرے کریم آقا ہے نا۔ تو ان غریب صحابہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ڈھارس پر بڑا چھوٹا سا نسخہ بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھا قال احدثکم ان اخذتم ادرکتم ما سبقکم ولم یدرککم، آپ کو میں ایسا نسخہ نہ بتاؤں، اللہ احد، میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، ان اخذتم، اگر تم وہ کام کرو، ادرکتم ما سبقکم، تو جس طرح اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا وہ تمہیں بھی اللہ عطا کر دے گا، اور پھر ولم یدرککم احد بعدکم، اور وہ مقام اللہ کسی اور کو نہیں عطا کرے گا، وَكُنْتُمْ خَيْرٌ مِّنْ أَنْتُمْ، اور تم سب سے بہترین ہو جاؤ گے، تمہارا مقام سب سے اعلیٰ ہو جائے گا، اور إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، اگر کوئی اسی طرح کا کام جس طرح جو نسخہ میں بتا رہا ہوں وہ اس پہ عمل کرے تو اللہ اسے بھی وہ مقام عطا کر دے گا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی چھوٹی سی ہم ہر روز کرتے ہیں، فرمایا وَتَحْمُدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ. فرمایا جب بھی تم نماز پڑھو نا میرے صحابیوں، تو پھر تم کیا کیا کرو؟ سبحان اللہ کا ذکر کیا کرو، وَتَحْمَدُونَ اور الحمدللہ کہا کرو، وَتُكَبِّرُونَ اور اللہ اکبر کیا کرو، خلف کل صلاۃ ثلاث و ثلاثین، 33 مرتبہ ہے، کچھ روایات میں 33 اور 34 مرتبہ. یہ اگر تم پڑھتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں وہ ثواب عطا کرے گا ان مالدار لوگوں کی طرح جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر دیکھا جائے نا، باہور دیکھا جائے تو میں نے آگے بھی کئی دفعہ کسی نشست میں نے یہ بات کی ہے کہ ہم جو سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں نا یا اللہ اکبر، وہ بھی سپر سونک سپیڈ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تلفظ کا یا کسی کا کوئی محال کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دوستو یہ اجر اسی وقت ملے گا جب ہم پوری تزہ کو احتشام کے ساتھ اسے پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی تلفظ کی ادائیگی صحیح ہوگی، اس وقت جا کے تمہیں یہ اجر ملے گا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مسجد نبوی کی زیارت کرے اور اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ مسجد قباء میں بھی ضرور اس کی بھی زیارت کرے اور اس میں 2 رکعت نوافل ادا کرے. الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے مسجد قباء میں نماز ادا کی اللہ اسے عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کو دوسرے الفاظ میں دوسرے طریقے سے یوں بیان کرتے ہیں، من تطہر فی بیتی. جب آپ جائیں نا مسجد قباء میں تو وہ محراب کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی بھی ہے، من تطہر فی بیتہ، جو گھر سے جس نے وضو کیا ثم اتی مسجد قباء اور پھر وہ مسجد قباء میں حاضر ہوا، فصلی فیہ صلاۃ اور اس نے نماز 2 رکعت نوافل ادا کیے، کان لہ کاجر عمرۃ، اللہ رب العزت اسے عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے. اور پھر رمضان المبارک میں جو عمرہ کرنا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، یعنی حج کے برابر ثواب عطا اللہ کو. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عباس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راویہ فرمایا لما رجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجتہ، آقا علیہ السلام جب حج سے واپس تشریف لے آئے، قال لأم سنان الانصاریہ، آپ حج سے تشریف لائے تو راستے میں جب مدینہ میں داخل ہونے لگے تو ام سنان ایک عورت انصاریہ وہ آپ علیہ السلام کو ملی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سنان ما منعک من الحج، اور تم حج پہ نہیں گئی، کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم حج پہ نہیں جا سکی؟ قالت ابو فلان تعنی زوجہ، کہا کہ جو میرے خامد ہیں، کان لہو ناضحان، کہ ہمارے لیے ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پہ میرا خامد آپ کے ساتھ حج پہ چلا گیا اور ایک اونٹ ہے کہ جس کے ساتھ والآخر یشقی، ہم اپنے کھیتوں کو اس کے ساتھ پانی دیتے رہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال فإن عمرة فی رمضان، کہ رمضان المبارک میں اگر تم عمرہ کرتے ہو تقضی حجته او حجة معی، کہ وہ حج کے برابر ہے. یا آقا علیہ السلام جانتے تھے نا کہ میرے سارے امتی تو نہیں نا میرے ساتھ حج کر سکتے، تو فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرے گا اللہ اسے حج کے برابر اجر عطا کرے گا. اور ایک اور دوسری روایت ہے جو اس کو سپورٹنگ ہے کہ اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج، آقا علیہ السلام نے جب حج کا ارادہ کیا تو ایک صحابی کی بیوی نے انہیں کہا کہ مجھے بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کرنا ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کروں، تو تم میرے لیے حج کا اہتمام کرو. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی اونٹ نہیں ہے، تو وہ عورت کہتی ہے وہ فلاں جو اونٹ ہے اس پہ مجھے اپنے ساتھ حج پہ لے چلو. وہ آدمی وہ خامد آگے سے کہتا ہے کہ وہ اونٹ تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے،
اب اس کا فیصلہ میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں کہ کیا حکم ہے. فآتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ان امراتی تقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ، یا رسول اللہ میری بیوی نے آپ کو سلام کہا ہے اور اس نے مجھ سے یہ خواہش کی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کروں. اس نے مجھ سے یہ خواہش کی ہے کہ مجھے حج کراؤ اور حج بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کراؤ. تو میرے پاس جو اونٹ ہے وہ میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس اونٹ پہ وہ حج کرے گی تو وہ اونٹ بھی اللہ کی راہ میں ہے اور وہ تمہاری بیوی بھی اللہ کی راہ میں ہے. اور پھر وہ آگے سے کہتا ہے وَإِنْ إِمْرَاتِي أَنْ أَسْأَلَكَ، یا رسول اللہ میری بیوی نے آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھا ہے. تو وہ سوال کیا ہے؟ فرمایا مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ، یا رسول اللہ آپ وہ کون سا عمل ہے کہ ہم وہ اعمال کریں یا وہ کام کریں یعدل حجۃ معک، آپ کے ساتھ حج کے برابر اسے اجر عطا کیا جائے. بڑا عمدہ سوال. اور فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرئها السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کو میری طرف سے سلام کہنا اور اسے یہ خبر دینا وَأَخْبِرْهَا، اسے یہ بتا دینا انہا تعدل حجۃ معی، کہ میرے ساتھ حج کے برابر اگر تم کوئی اعمال کرنا چاہتے ہو کہ جس کا ثواب میرے ساتھ حج کے برابر ملے، یعنی عمرۃ فی رمضان، رمضان المبارک میں عمرہ کرو تو اللہ رب العزت تمہیں حج کے برابر ثواب عطا کرے گا. دوستو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کے مقابلے میں اللہ بڑا بڑا اجر عطا کرتا ہے. جیسے وہ ایک صحابی بارگاہ ریاضت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں ہے. اور پھر اس نے کہا، آپ نے پوچھا تمہارے والدین میں سے کوئی حیات ہے؟ تو آقا علیہ السلام اس نے کہا ہاں میری ماں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ رب العزت تمہیں حاجی اور عمرہ اور مجاہد کہلانے والے کے برابر تمہیں ثواب عطا کرے. اور دوستو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے 5 جگہوں پر اپنی عبادت کے بعد فوری طور پر جس کام کا حکم دیا یا شرک سے رکنے کے بعد فوری طور پہ جس بات کا حکم دیا وہ والدین کی اطاعت ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلا حکم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ سورہ نساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. اور پھر سب سے اس کے بعد فوراً کیا کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. اور پھر تیسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے سورۃ انعام میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، فرمایا آؤ میں تمہیں قرآن کریم سے یہ پڑھ کے سناؤں کہ اللہ رب العزت نے تم پہ کیا حرام کیا ہے. اللہ تشرکو، یہ حرام کیا کہ شرک نہیں کرنا کسی کے ساتھ. اللہ تشرکو بہ شیئا، اور دوسرا حکم وبالوالدین احسانا. اور جو چوتھا جو حکم ہے وہ تو اللہ رب العزت نے وہ ایسا جیسے نہیں ایک دن کا بچہ ہو، ایک ہفتے کا ہو، ایک مہینے کا ہو، سال کا ہو، وہ کس پہ رلائے کرتا ہے زیادہ؟ وہ اپنے والدین پہ. اس کا سارا انحصار اپنے والدین پہ ہوتا ہے، اپنی والدہ پہ ہوتا ہے، اپنے باپ پہ ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ کچھ کیسز میں کہ جب والدین نہیں ہوتے، بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے اسے پالتے ہیں، لیکن 99% کس پہ ہوتا ہے؟ اپنے والدین پہ. اسی تصویر کو اللہ رب العزت نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا اس بات کا اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ، صرف اسی کی عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے؟ احسان کے ساتھ. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ، کیا قرآن کریم کا اسلوب ہے. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ،
اب جب بچہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ والدین اس کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، بڑی توجہ اور انہماک کے ساتھ اسے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کی پڑھائی کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دونوں یا دونوں میں سے کوئی اور ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لهما اف، انہیں کچھ بھی نہیں کہنا تم نے، ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما، نافرمانی نہیں کرنی ان کی، بڑے دور کی بات ہے، تم نے اف بھی نہیں کہنا، وقل لهما قولا کریما، بڑی شائستہ گفتگو کرنی ہے ان کے ساتھ۔ اور اگلی جو بات کہی، جس طرح نہیں وہ بچپن میں تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، جب تم ایک مہینے کے، ایک ہفتے کے، ایک دن کے، ایک سال کے تھے، کس نرمی اور مہربانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے والدین کی کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اب بچہ آتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، ماں اپنے ہاتھوں کو کھول لیتی ہے محبت کے ساتھ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم بھی اپنے ہاتھوں کو رحمت کے ساتھ کھول لو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اسی طرح تو ان پہ بھی مہربانی فرما جس طرح وہ بچپن پہ مجھ پہ مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اس کا اجر کیا مل رہا ہے، ایک تو والدین کی خوشی تمہیں نصیب ہو رہی ہے، دوسرا آقا علیہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں تو وہ کہا میرے پاس استطاعت نہیں ہے کہ میں جہاد کر سکوں یا حج پہ جا سکوں، کہا کہ والدین میں زندہ ہے، ہاں والدہ زندہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جا ان کی خدمت کر، اللہ تمہیں حاجی کے برابر بھی ثواب عطا کرے گا، اللہ تجھے مجاہد کے برابر بھی ثواب عطا کرے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔